خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام لا نبی آبادی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ فرمان ذیشان ہمارے آقا مولا سید المرسلین رحمت للعالمین نبی مکرم نور مجسم سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اے میری امت، غور سے سنو، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد کسی کا دور نبوت نہیں ہوگا۔ تو آج کا پروگرام ہم سورہ اعراف اور پھر سورہ صف میں اور قرآن مجید کے دیگر مقامات سے عقیدہ ختم نبوت کے اثبات اور اجرائے نبوت کی مکمل نفی قرآن مجید فرقان حمید سے ہم پیش کریں گے۔ ثابت تو ہوا ہے، ثابت ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لیکن یہ پروگرام کمیونٹی کی علمی انداز میں رہنمائی کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے ابلاغ کے لیے، اور کچھ حضرات جو اس عقیدہ کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، ان کا علمی اور تحقیقی انداز میں رد بلیغ کیا جائے گا، تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں محفوظ بھی رہے، مستحکم بھی رہے، محکم بھی رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی ہیں، اور اہل اسلام کے اجماعی عقیدہ اور موقف کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی پیدا ہونا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پیدا ہو چکے۔ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام وہ بھی جب آسمان سے نازل ہوں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہو جائیں گے۔ نبی امتی یعنی رسولاً الی بنی اسرائیل، نبی ہونے کے باوجود امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ ترتیب بھی یاد رکھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اور پھر امت میں شامل ہو گئے، لیکن بعض لوگ ایک اصطلاح امتی نبی، یعنی پہلے امتی ہو پھر نبی ہو، یہ ٹرمینالوجی اس کا علمی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، تحقیق کی روشنی میں اس اصطلاح کا یا اس بات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے
کہ پہلے کوئی شخص امتی کہلا رہا ہو اور پھر اچانک چند سالوں کے بعد 20 سال کو بعد کوئی اس کو مشورہ دے کہ اب تم نبی ہونے کا اعلان کر دو، تو اسلامی ورلڈ میں، اسلامک دنیا میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یاد رکھیے گا کہ وہ نبی ہونے کے باوجود امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عادل اور حاکم بن کر شامل ہو جائیں گے۔ یہ میں نے ابتدا میں وضاحت کر دی۔ چونکہ ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید اور عقیدہ ختم نبوت، اس حوالے سے سورۃ الاعراف کی روشنی میں ہم مزید گفتگو کریں گے، اور یہ آیت نمبر 35 ہے۔ اہل اسلام کے ہاں اس کا نمبر جو ہے وہ 35 ہے، جس آیت مقدسہ سے منکرین ختم نبوت، جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اور اجراء نبوت کا اظہار کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف ایک فرد کے لیے، تو وہ جس آیت مقدسہ سے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، وہ آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور انشاءاللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید جو ہمیں رہنمائی عطا فرماتا ہے، اس رہنمائی کی روشنی میں ہم انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے، اور بڑے قرینے کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ہیٹ سپیچ کے، نفرت کے اور ابیوزیو لینگویج کے سخت خلاف ہیں۔ ہم فقط دلیل کی زبان استعمال کرتے ہیں اور بہت ہی سویلائزڈ انداز میں اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اور یہاں پہ اس سراج ٹی وی کی اس پروگرام لا نبی بعدی کا مقصد بھی یہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ لیجیے گا سورۃ الاعراف، ابھی آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں، یہ سورۃ الاعراف ہے، اور اس کی آیت نمبر شاہ صاحب دکھائیے گا، آیت نمبر 35 پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے گا سورہ اعراف، ابھی آپ دیکھ لیجیے گا، یہ سورہ اعراف کا نمبر 7 ہے، 8واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر یہاں سے، یہ میں زوم کر دیتا ہوں تاکہ پڑھنے میں، پہلے کچھ پروگراموں میں بعض بھائیوں نے فیڈ بیک دیتے ہوئے کہا کہ ہم پڑھ نہیں سکتے تھے، تو اس رائٹنگ کی وجہ سے یہ آیت مقدسہ ہے، جس آیت مقدسہ کو بنیاد بنا کر بعض حضرات اجرائے نبوت کے عقیدے کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے گا ناظرین کرام کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما، اگر، یأتینکم، آئیں تمہارے پاس، اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس آئیں، رسول، یہ رسول کی جمع ہے، تمہارے پاس رسول تشریف لائیں، منکم، تم میں سے، یقصون، جو بیان کریں، علیکم، تم پر، تمہارے سامنے، آیاتی، میری آیتیں، یعنی اے آدم کی اولاد اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے تم میری آیتوں کی تلاوت کرے، فمن اتقیٰ، پس جو پرہیزگاری اختیار کرے، واصلح، اور اپنی اصلاح کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت نمبر ناظرین کرام 35 ہے سورہ اعراف کی، یہ دیکھ لیجئے گا، یہ نمبر بھی میں آپ کو، تاکہ آپ یاد رکھیں اس نمبر کو، یہ اہل اسلام کے ہاں یہ نمبر جو ہے وہ 35 ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے گا ناظرین کرام کہ یہاں پر یا بنی آدم،
تو یہاں سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جناب آدم کی اولاد کو خطاب کیا گیا، تو آپ بھی آدم کی اولاد میں ہیں، تو آدم کی اولاد کو یہ حکم اب قیامت تک کے لیے ہے کہ جناب مسلسل رسول آتے رہیں گے۔ یہ ان کا مغالطہ ہے، جہاں ہم آج کی گفتگو میں اس کو دور کریں گے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اس کو ایڈریس کس طرح سے کرنا ہے۔ اب اس سورہ مقدسہ کو ہم شروع سے لیتے ہیں۔ آئیے اس سورہ مقدسہ کے میں آغاز سے چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ جو یا بنی آدم ہے، یہ یہاں پر اس مقام پر کتنی مرتبہ آیا، تاکہ آپ اس کو نوٹ کریں۔ اب یہ سکرین پر دیکھیے گا ناظرین کرام، یہ سورہ اعراف ہے، سورۃ الاعراف۔ اس میں آپ دیکھیے گا کہ رکوع کتنے ہیں، 24، اور آیات کتنی ہیں، 206، اور یہ مکی سورہ ہے۔ آغاز اس سورت کا ہو رہا ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہے۔ اور یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کا تذکرہ کیا گیا کہ آپ پر ہم نے نازل کی تاکہ آپ اہل ایمان کو نصیحت کریں۔ آگے چلتے ہیں اب۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، یہ پچھلی اقوام کا ذکر ہے، ان پر عذاب کے آنے کا ذکر ہے، اور پھر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر ہے، اس کا سجدہ نہ کرنا۔ پھر اولاد آدم کو یہاں پر میں آگے عرض کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں دانا کھانا، اس کا ذکر بھی ہے۔ اور پھر یہاں پر کہا گیا اولاد آدم کو، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ تو زمین پر تمہارا ٹھکانہ ہے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے تمہارا زمین پر ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں زمین پر آنے کے بعد اب یہاں پر خطابات ہو رہے ہیں۔ ناظرین ہم یہ دیکھیے آیت نمبر 26 سے، یہ یا بنی آدم 4 مرتبہ یا بنی آدم ہے۔ تو جو منکر ختم نبوت ہے، منکرین ختم نبوت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یا بنی آدم کا حکم 4 مرتبہ آیا ہے۔ تو یہاں سے آدم کی اولاد کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو آدم کی اولاد میں تو نان مسلم بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو وہ تو سارے موجود ہیں۔ تو یہاں پر جو پہلا ہے، یہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہاں خبر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 20، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی۔ یہاں پر یہ دیکھیے گا ناظرین کرام، یہ جو بنی آدم ہے، یا بنی آدم، یہاں پر دیکھیے یہ قرآن مجید میں یہاں بیان کیا گیا، خبر دی گئی ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو زیب و چھپاتا ہے، اور زیب و زینت کا لباس ہے، اور لباس تقوی ہے۔ تو یہ یا بنی آدم یہاں پر کیا ہے، یہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، یہ خبر ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے، یہ رب العالمین نے خبر دی ہے، یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہاں خبر ہے۔ اس کے بعد دوسرا بنی آدم 26، یہ دیکھیے گا، یہ 27ویں نمبر آیت ہے، یا بنی آدم، یہ نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے، لا یفتننکم، فتنہ میں نہ ڈال دے تمہیں شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ تو یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں کیا ہے، منع کیا جا رہا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس آیت مقدسہ میں منع کیا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اس کے بعد ناظرین کرام تیسرا بنی آدم، وہ آگے آتے ہیں۔ یہ تیسری مرتبہ یہاں پر آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بنی آدم کا ذکر، یہ دیکھیے گا، آیت نمبر 31 ہے۔ یہ یہاں پر یہ دیکھیے گا، یہ تیسری مرتبہ یا بنی آدم،
خذو زینتکم عند کل مسجد، لے لو اپنی زینت ہر سجدہ کے وقت، یعنی جب تم سجدہ کرنے لگو نماز کے وقت جو ہے اپنی زینت لے لو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اب یہ جو ہے یہاں پر کیا خضوع، یہ کیا ہے؟ امر ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جی یہ آپ دیکھیے گا، یہ میں نے لکھ بھی دیا کہ یہ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم نماز کے وقت ہو تو پھر اپنا زینت سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کر رہا، کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو، تو یہ امر ہے۔ لیکن جو زیر بحث آیت مقدسہ ہے، آیت نمبر 35، اب میں اس پر آپ کو لیے چلتا ہوں، اس میں کیا ہے وہ آپ غور سے ذرا سماعت کیجئے گا۔ یہ آیت نمبر 35 آ گئی۔ جی آیت نمبر 35 ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کریں، تو جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اپنی اصلاح کر لے گا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہاں پر ناظرین کرام یہ جو بنی آدم ہے چوتھی مرتبہ، اور یہاں پر یہ جو لفظ ہے اما، یہ حرف شرط ہے، یعنی یہاں پر کیا آ گیا؟ شرط آ گئی، کنڈیشنل جیسے کہتے ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اما اگر، یاتینکم رسل، اگر آئے تمہارے پاس رسول۔ اب یہاں سے ہم کیا نتیجہ نکالیں گے؟ اگر کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے پاس رسول آئیں گے۔ یہ کب خطاب ہو رہا ہے؟ جو اولین آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین پر ہیں، اس وقت خطاب کیا جائے۔ واقعہ ربط اس کا اس وقت کے زمانے کا ہے۔ اس وقت یہ چار باتیں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بیان کی۔ ایک کیا میں نے عرض کیا؟ خبر دی ہے کہ ہم نے لباس اتارا ہے۔ پھر منع کیا نہیں ہے کہ شیطان تمہیں فتنے میں ڈالے گا تو تم ذرا الرٹ رہنا۔ پھر تیسرا امر ہے کہ نماز کے وقت زیب و زینت کا اہتمام کرنا۔ اور چوتھی بات جو ہے یہ شرط ہے، یعنی رب العالمین فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس رسول آتے رہیں گے اگر آئیں۔ اگر میں یہ ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ جب رسول آئیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا ہوگا جب نبی اور رسول آنا بند ہو جائیں گے۔ وہ بات اسی آیت مقدسہ میں، اور آپ نے اگر اس پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو آپ نے اس پر زور دینا، یہ جمع ہے رسولن، یہ میں عرض کروں گا، اور اس کی آیت نمبر جب میں 158 پر جاؤں گا تو یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ یہ سورہ مقدسہ ختم نبوت کا بالکل واضح اور کھلا بیان کر رہی ہے۔ تو اما کا معنی یہ ہوا کہ نبی آتے رہیں گے، اگر آئیں تو ایمان لانا جو سچے ہیں، لیکن اگر کوئی مدعی نبوت بن بیٹھے تو پھر اس پر ایمان نہیں لانا۔ کب وہ دعویٰ کریں گے؟ وہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں حدیث پاک سنائی، دوبارہ عرض کر دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، اپنے گمان میں وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن میری امت الرٹ رہنا، آگاہ رہنا، ان پر ایمان نہیں لانا۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میں پھر بریکٹ میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، امت محمدیہ میں پیدا نہیں ہوں گے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ نشانی کھول کھول کر قرآن مجید نے بیان کی، اور جب ہم پروگرام حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آیات مقدسہ بیان کریں گے جس میں رب العالمین نے، اور پھر ساتھ ہی ہم اس کی تفصیل اور تشریح اور وضاحت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رجوع کریں گے، اور خود ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
عیسیٰ علیہ السلام کی جو علامات بیان کی حدیث مقدسہ میں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے۔ تو یہ اس لفظ جو رسول نے اور پھر اما یاتینکم، میں نے عرض کیا اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ نبی آتے رہیں گے، رسول آتے رہیں گے، لیکن ایک وقت آنا ہے اگر آئیں تو۔ اب یہ جو اما ہے یہ بڑا یعنی حکمت برا، پورا قرآن ہی حکمت برا ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرما دیا گیا۔ اس کی مثالیں قرآن مجید فرقان حمید سے کئی دی جا سکتی ہیں۔ شاہ صاحب واپس آئیے گا، میں صرف ایک مثال آپ کو یہ اما کی ایک مثال قرآن مجید فرقان حمید سے میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ بھی میں نکال لوں، 15ویں پارے میں جی جہاں پر یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ رب العالمین جہاں پر والدین کا تذکرہ فرما رہا ہے اس میں یہ دیکھیے، اب دکھائیے گا اسکرین پہ، آیت نمبر 22 ہے، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے۔ یہاں دیکھیے یہ لفظ اما ہے، حرف اما جو ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان۔ اما يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، یہاں پر بھی دیکھیے یہ اگر ہے، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اب یہ اگر لگا دیا گیا تو بڑھاپے کو پہنچیں گے بھی اور بڑھاپے کو نہیں پہنچیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ جوانی میں ان کی ڈیتھ ہو جائے، کوئی بچہ یتیم ہو جائے۔ تو یہاں اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں تو پہنچیں گے بھی، اور اما کی فائدہ یہ ہوا کہ وہ نہیں بھی پہنچ سکتے۔ تو یہ میں نے لفظ اما کی مثال دے دی کہ یہ شرطیہ ہے، اور وہی لفظ جو ہے وہ آیت نمبر 35 میں بیان کیا گیا۔ اب چلتے ہیں واپس سورہ اعراف کی طرف۔ جی شاہ صاحب اب پچھلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ جی اب یہ دیکھیے کہ ناظرین، اب ہم سورہ اعراف پہ رہیں گے۔ اب اس کے بعد جو میں عرض کرنا چاہوں گا ناظرین کرام کو کہ اب آپ نے اس سورہ پاک، یہ 35 آیت ہے، اس کے بعد اصحاب النار کا ذکر ہے، یہ آپ دیکھتے جائیے گا آیت نمبر 36 میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب او کذب بآیاتہ، تو یہاں پر پھر جو اللہ رب العالمین پر بہتان باندھتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ذکر کرنے کے بعد پھر اقوام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، تکبر کیا، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر میں آگے یعنی تفصیل جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں پر رسولوں کے آنے کا ذکر ہے، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ترجمہ کیا ہے؟ ضرور بے شک، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ رسول ربنا، ضرور بے شک آئے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا، یہ تذکرہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب اصحاب الجنہ کا ذکر ہے، اصحاب النار کا ذکر ہے۔ میں اس کو آگے اب جو اصل موضوع ہے اس حوالے سے اب آگے آیات مقدسہ جہاں اب رسولوں کے آنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہاں سے میں اب شروع کر رہا ہوں آیت نمبر 59 سے۔ یہ توجہ کیجیے گا ناظرین کرام، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ لقد ارسلنا، ضرور بے شک ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو کدھر بھیجا؟ الی قومہ، اس کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، اور قوم کی طرف آ کر کیا کہا؟ لفظ کیا ہے؟ یا قومی، یہ دیکھ لیجئے گا۔ نوح علیہ السلام نے اے میری قوم،
قوم کا ذکر ہے ناظرین کرام، ما لکم من الہ غیرہ، یہ قوم کا ذکر ہے، اور قوم کا جو خطاب ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ دیکھیے کہ اور لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ یہ آپ نے ذکر دیکھ لیا، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ آیت نمبر 59 میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، اس کے بعد جو ان پر ایمان لائے وہ بچ گئے، جو نے انہیں انکار کیا وہ غرق ہو گئے۔ قرآن مجید اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے جناب، یہ دیکھیے آیت نمبر 65 میں، یہ دیکھیے گا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف کون آئے؟ ہود علیہ السلام۔ یہاں پر دیکھیے یا قومی، میری قوم کی طرف آئے ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام جو خطاب کر رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، تو حضرت ہود علیہ السلام بھی خطاب کر رہے اپنی قوم کو۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، آیت نمبر ہے 65۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب، یہ ان سے پہلے انبیاء کا ذکر یہاں پہ کیا گیا۔ اب اس کے بعد کہا گیا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، جو ان کے ساتھ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، باقیوں کے اوپر جو ہے وہ عذاب آ گئے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے آیت نمبر 73، یہ دیکھیے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کس کی طرف آئے؟ اور وہ بھی جملہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھ لیجئے، صالح علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صالح علیہ السلام بھی اے قوم، اے میری قوم، یا قوم، قوم کا لفظ ہے، محدود افراد ہیں، محدود وقت ہے، محدود علاقہ ہے، محدود خطہ ہے، جس کی طرف حضرت سیدنا صالح علیہ السلام۔ اب آگے چلیے جناب، ان کی یہاں پر آپ دیکھ لیجیے ناقۃ اللہ کا ذکر ہے، اونٹنی کا ذکر ہے جن کی کونچیں کاٹی گئیں۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے گا کہ یہ خطاب ان کا ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ رسول آ رہے ہیں، وہ آیت نمبر 35 سے متصل جو بنی آدم سے کہا گیا تھا کہ میرے رسول آئیں گے، اور اما کہہ دیا اگر آئیں، اب یہ آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ آیت نمبر سورہ اعراف آیت نمبر 80 ہے، یہاں پر دیکھیے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں، یا آپ دیکھ لیجیے گا، لوط علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں، لوط علیہ السلام، وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر کہ لوط علیہ السلام بھی اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوط علیہ السلام کا یہ دکھائیے گا سکرین پر شاہ صاحب، وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، تو لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو خطاب کیا۔ اس کے بعد جی یہ میں دکھا دوں، وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، صرف دکھانا ہی چاہتا ہوں کہ دیگر انبیاء کرام اپنی اپنی قوم کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ قوم کی طرف آئے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی آپ دیکھیے گا، یہ دیکھیے آیت نمبر 85 میں، وَإِلَىٰ مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیبًا، یہ شعیب علیہ السلام آئے، میں تاکہ آپ کو آسانی سے آپ کو نظر آ جائے۔ تو پچھلے پروگراموں میں بعض بھائیوں نے بتایا جو پروگرام دیکھ رہے تھے کہ سکرین پر جو ہے، اس لیے ہم آپ کو تاکہ دیکھنے میں زحمت نہ ہو، قال، یہ حضرت شعیب علیہ السلام فرمایا یا قومی، حضرت شعیب علیہ السلام بھی یہ دیکھ لیجیے قوم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں،
اے میری قوم۔ تو ان کا علاقہ محدود، اس علاقے میں آئے، اس خطے کی طرف آئے۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام اب آتے ہیں آگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اب یہاں پر آئے گا۔ تو یہ یہاں سے ابھی 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکالمہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ ہے کہ تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، تو پھر ان پر عذاب آیا اور وہ قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ، اور ہم نے نہ بھیجا کسی بستی میں مِن نَبِيٍّ إِلَّا مگر أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجیے آیت نمبر 94 اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام آگے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ دیکھیے گا، آیت نمبر ہے 103 ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئہ فظلموا بها، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 103 ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون سے کہنے وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون اور بنی اسرائیل کی طرف آئے اور اپنی قوم سے جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ اب یہ آگے اسی طرح سے ذکر ہو رہا ہے، وہ جادوگروں کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہوا اور پھر فرعون کے ساتھ مکالمہ ہوا، یہ ساری آیات مقدسہ ہیں۔ اب میں ناظرین کرام آپ کو لے چلتا ہوں، اب یہاں پر دیکھیے گا یہ جملہ بھی میں نے آپ سے آیت نمبر 128 میں قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، یہ دیکھ لیجیے گا۔ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ساتھ جو گفتگو ہی، مکالمہ ہوا، ذکر ہوا۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا طور پہاڑ پر جانا، پھر بچڑے کی قوم کا پوجا کرنا، پھر افراد کا لے جانا، ان کا لقمہ اجل بن جانا، پھر کتاب کا، تورات کا ملنا، یہ تمام اس سورہ مقدسہ میں، یہ آیات مقدسہ میں موجود ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں آیت نمبر 158 میں، اور اس سے پہلے یہاں سے ذکر ہو رہا ہے ہمارے آقا مولا نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، یہاں دیکھ لی الرسول، النبی، الامی، یہ کون ہے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے کیا تھا کہ رسول آتے ہیں، اب ایک رسول کی بات شروع ہو گئی یہاں پہ، النبی، الامی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ اور ان کا ذکر جو اہل کتاب ہیں وہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے ہیں نیکی کا اور منع فرماتے ہیں برائی سے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں جناب آیت نمبر 158، یہ ہے آیت ختم نبوت، یہ دیکھ لیجیے سکرین کے سامنے۔ اب ناظرین کرام اس آیت کے ایک لفظ پہ غور کیجیے گا، ایک تو لفظ کل پر غور کیجیے۔ کل، رب العالمین فرما رہا ہے کل، اے محبوب فرما دیجیے۔ کس کو فرمانا؟ یا قومی نہیں، پہلے میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام یا قومی، ہود علیہ السلام یا قومی، حضرت شعیب علیہ السلام یا قومی،
حضرت لوط علیہ السلام یا قومی، پیچھے آپ وہ آیات آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب اس مقام پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 پہ آ کے قل کہلوایا جا رہا ہے حضور کی زبان اقدس سے، قل اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اب یا قوم نہیں ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، عرب کے ہو یا عجم کے ہو، یورپ کے ہو یا ایشیا کے ہو، گورے ہو یا کالے ہو، تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا۔ اور حدیث پاک میں بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافہ۔ یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، کم کی جو ضمیر ہے وہ تمام انسانوں کی طرف، کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ قل یا ایھا الناس، پہلے انبیاء کرام سے یا ایھا الناس نہیں کہلوایا گیا، چونکہ وہ سارے انسانوں کے لیے ہے ہی نہیں، وہ اپنی اپنی قوم کے لیے رسول بن کر آئے۔ تو رسول یا بنی آدم اما یاتینکم رسل، آیت نمبر 35، رسولوں کے آنے کا وہ اولین جو اولاد آدم ہے ان کو خطاب کیا گیا۔ اب رسول مسلسل آتے رہے، کلما ہلک النبی فخلفہ النبی، بخاری شریف کی حدیث پاک۔ اب جناب ایک وقت ایسا آیا محترم معزز ناظرین کرام، جب رب العالمین نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، نبوت کی عمارت کو مکمل کیا، کس ذات سے اور کس وجود سے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور یہ آپ سکرین آپ کے سامنے، انی رسول اللہ الیکم، اور یہ بھی آپ نے نوٹ رکھنا ہے، کس کی طرف ہے؟ جمیع، یعنی اس پر پھر تاکید کر دی، اے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کوئی خارج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد محترم ناظرین کرام آپ توجہ فرمائیے گا، اسی آیت مقدسہ میں رب العالمین پھر اپنی سلطنت کا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہاں تعارف اللہ پاک فرما رہا ہے، الذی، وہ ذات ہے، لہو، اس کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی، جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اور اس کی کائنات ساری کوئی بھی خارج نہیں ہے۔ اور وہ رب العالمین اعلان فرما رہا ہے کہ محبوب اعلان کر دو کہ انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لا الہ الا ہوا یحیی، نہیں کوئی معبود مگر یحیی، وہ زندہ کرتا ہے۔ اگلے صفحے پر چلتے ہیں جی، آیت وہی چل رہی ہے، آیت نمبر یہ نوٹ کر لیں، آیت نمبر یہ دیکھیے گا 158، یہ 158 آیت ہے، اور کیا؟ وَيُمِيتُ، اور وہ زندہ کرتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، النبی الامی، دو صفات پھر ساتھ اور ذکر کر دیا گیا، وہ پہلے بھی النبی اور الامی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے، اور پھر یعنی ایک رسول پر ایمان لانے کا ذکر ہے، ایک رسول پر، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تعارف فرما رہا ہے، اور فآمنوا، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، فآمنوا، ایمان لاؤ، یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ، نوٹ فرما لیجئے گا معزز ناظرین کرام، فآمنوا، تو ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، اللہ تو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ورسولہ، یہ نوٹ کر لیجئے گا ناظرین کرام، ایک اللہ اور ایک رسول، اس کے علاوہ کسی اور پر ایمان لانے کا ذکر ہی نہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، کوئی اور بھی آئے گا بطور نبی، بحیثیت نبی، اس پر ایمان لانا، قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو نبوت کا باب مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ سورہ مائدہ اس آیت مقدسہ پر بھی ہم بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ کون رسول ہے تاکہ کوئی شک میں نہ رہے؟ النبی الامی، ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اور اس سے متصل آپ دیکھیے گا، اب یہ قرآن پاک کا وہ اعجاز ہے، وہ کمال ہے، وہ فصاحت و بلاغت ہے، عقیدہ ختم نبوت کی تفہیم کے لیے متصل جو اگلی آیت ہے، پھر من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، پھر لفظ قوم، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، پوری انسانیت کے لیے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے۔ اب میں قبلہ شاہ صاحب ذرا اب اس کو سکرین سے ہٹائیے گا، میں دونوں آیات کے سکرین شاٹ لے کے ان کو دکھاؤں گا۔ آیت نمبر 35 بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ جی تین حاضر جی شاہ صاحب اب واپس آئیے گا۔ ناظرین کا میں اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں اور اس کی بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگا۔ یہ دکھائیے گا سکرین پر شاہ صاحب جی۔ یا بنی آدم، یہ دیکھیے گا، اما یاتینکم رسول منکم، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کریں تم پر تمہارے سامنے میری آیتیں۔ اب یہاں رسول آتے رہیں، یہ نوٹ کر لیجیے گا۔ تو رسول تو آتے رہے، نوح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، لوط علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جن کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر ذکر ہے۔ یہ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اب چلے جائیے آپ بیچ میں سارے انبیاء کا جو اس سورہ اعراف میں ان کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد ہم ناظرین کرام یہ دیکھیے سورہ اعراف کی آیت نمبر، یہاں پر کیا ہے؟ ایک رسول، یہ دیکھیے ایک رسول کا ذکر ہے، قل، اور اس کے ساتھ یہ دیکھیے گا فآمنوا باللہ ورسولہ، ادھر جمع تھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں، اور یہاں صرف ایک رسول پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ سراج ٹی وی سے عقیدہ ختم نبوت آپ تک بیان کیا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے کہ سورہ اعراف میں اور قرآن مجید فرقان حمید میں عقیدہ ختم نبوت کا اس بات ہے، لیکن اجراء نبوت کی مکمل نفی ہے۔ کوئی ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، وہ صاحب بڑے غصے میں تھے اور بڑا ان کا انداز بڑا غصیلا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے جی مولوی یہ کر گئے، مولوی یہ کر گئے، اس طرح کے انداز میں تو وہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو جی وحی تو اب بھی آ رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو میں بڑے باوقار انداز میں عرض کروں گا کہ وحی نبوت کا، یہ دیکھیے ایک رسول کا ذکر ہے، اگر اور رسول ہوتے تو ان پر بھی وحی نبوت کا باقی رہے گا۔ فقط اگر آپ وحی کا لفظ لے لیں گے تو پھر میں سورہ نحل کی آیتیں بھی دکھاؤں گا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تو اوحا کے الفاظ جو ہے وہ تو شہد کی مکھی پر بھی ہے، ہنی بی کے اوپر بھی وحی کا لفظ ہے۔ تو اس کی جو معنویت ہے دیکھنا پڑے گا کہ کس ہستی پر یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت ناظرین کرام سورہ اعراف کے اندر یہ دیکھ لیجئے گا کہ ایک ہی ذات پر جو ہے وہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اس ذات پر ایمان لانا ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، النبی الامی
ان کا ذکر کیا گیا۔ تو جو سورہ اعراف ہے اس میں دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، وہ اپنے مخصوص وقت کے لیے تھے، خطے کے لیے تھے، کوئی بنی اسرائیل کی طرف آئے، کوئی مدین کی طرف آئے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا ہے۔ اس آیت کو آپ نے یاد رکھنا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت۔ تو یہ دیکھیے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو یہ آج کا پروگرام تھا، آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی عقیدے پر قائم اور دائم رکھے، اور اس عقیدے کو خود بھی یاد رکھنے کی اور اس کی یعنی یاد آوری اپنے بچوں تک اس عقیدے کو اللہ رب العالمین ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اسی عقیدے کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ جو بقیہ آیات ہیں، اور خاص طور پہ ہم کافی پروگرام جو ہیں وہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم پروگرام کریں گے۔ آگے آیت ہے وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو اس سورہ اعراف میں رب العالمین نے واضح طور پر ہمیں اس کا ذکر فرما دیا۔ اسی کے ساتھ ہی محترم ناظرین کرام اجازت چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین آپ کا اور میرا نگہبان ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔